الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے اللہ کو جاننے اور حقیقت میں معرفت الہی کو پانے میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ظاہر دنیا کی زندگی میں دیکھیں، ایک انسان کو لباس بھی میسر ہے، سر چھپانے کو ایک جھونپڑا، ایک مکان، کمرہ بھی ہے، 2 وقت کا کھانا چلو دال روٹی سے مل جاتا ہے تو وہ زندگی تو گزار سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب زندگی کی آسائشیں جو ہیں وہ دولت میں ہیں، جتنے مزید اس کے پاس آئیں گے پیسے، اتنی مزید سہولتیں آئیں گی، اتنی مزے سے گزارے گا۔ یہی صورتحال معرفت الہی کی۔ جب ایک عام آدمی کلمہ حق پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، حضور کی اطاعت، حلال حرام، جائز ناجائز، فرائض واجبات ادا کرتا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی۔ اب وہ قرب الہی کے درجات پانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کیفیات چاہیے جو قلوب سے قلوب کو سفر کرتی ہے، دلوں سے دلوں کو جاتی ہے، اور ان کا مخزن و مصدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ قیامت تک ہر کیفیت وہیں سے آئے گی۔ صحیح۔ آپ سے صحابہ کرام نے حاصل کی، ایک نگاہ میں صحابیت پر مشرف ہو گئے، ان سے تابعین، تبع تابعین، اور ان سے اللہ کے مقرب بندوں نے زندگیاں لگائیں، علوم ظاہری حاصل کیے اور پھر کیفیات حاصل کیں۔ اس میں 2 باتیں تھیں، ظاہری عمل شریعت کے مطابق، علم شریعت کا، اس کے مطابق عمل، اور پھر کیفیات قلب سے قلب کو۔ تو اب ایسے دور میں ہم ہیں کہ ہماری عادت ہو گئی، ہم نے وہ رسم تو رکھ لی ہے، کیوں ہم پیروں کے پاس کیوں بیعت کرتے ہیں؟ یہ پیری مریدی کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ پیر اور مشائخ مصدر ہوتے تھے کیفیات کا، لوگ بیعت ہوتے، قریب جاتے، کیفیات حاصل کرتے تھے، اور اس سے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا تھا۔ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اطاعت میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے۔ جتنی عظمت جاننے والے کے دل میں ہوتی ہے اور جس خلوص سے وہ اطاعت کرتا ہے، کم جاننے والا اس خلوص کو نہیں پا سکتا۔ جو انعامات و کیفیات اس پہ مرتب ہوتے ہیں وہ کم والے پہ نہیں ہوتے۔ تو یہ منازل ہیں قرب الہی کو پانے کی۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے تو خوراک کافی تھی، لیکن موج میلے میں زندہ رہنا اور بات ہے، میں زندگی گزارنا ایک اور بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی آخرت میں اللہ کے قرب میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے ایسے شخص تلاش کرنے ہوں گے جو کیفیات کے امین ہوں، اور ان میں آگے کیفیات بانٹنے کی استعداد بھی ہو۔ صحیح۔
بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جو خود عالم ہوتے ہیں لیکن پڑھا نہیں سکتے، بعض بڑا عالم ہے مضامین لکھتا ہے لیکن تقریر نہیں کر سکتا، بعض مقرر ہیں وہ پڑھا نہیں سکتے، لکھ پڑھ نہیں، تقریر کرتے ہیں تو حیران کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے پاس کیفیات ہوتی ہیں، ان میں آگے دینے کی استعداد نہیں ہوتی۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کیفیات ہوتی بھی ہیں اور آگے دینے کی ان میں اللہ کریم ایک توفیق پیدا فرما دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ بھی دین ہے، ان کی خدمت میں جانا، شریعت کے مطابق ان کی اطاعت کرنا، ان کے دل سے دل نے چیزیں نکالنی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ ان کی رضا میں فنا ہوں گے، اور ان کی رضا اللہ اللہ کے رسول کی رضا میں فنا ہوگی۔ یہ بھانپ رکھے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ ہے، اور یہ تو اللہ اور رسول کی رضا چھوڑ کر اپنی منوا رہا ہے، تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہے، پھر وہ صاحب حال صاحب کیفیات نہیں ہے، اس سے بچ جائے۔ اب یہ رواج رہ گیا نا، اب جا کر بیت ہو گیا میرا پیر ہے، نہ کچھ پیر کے پاس ہے نہ مرید کے پاس ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ حقیقت میں حصول معرفت الہی کا سبب اور ذریعہ شروع ہوا، چل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی حضور سے، کیفیات سے سینے منور کی، صحیح، حضور حق نصیب ہوا انہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیفیات جو ہیں، جنت صرف آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن جن کو آخرت میں جنت نصیب ہے اس کی کیفیات دنیا میں بھی ان کے دل میں آ جاتی ہیں، ان کی مزے سے بسر ہوتی ہے، وصولی پر بھی ہنس کر چڑھ جاتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں دکھ بے نہیں۔ شک، صحیح، اور اگر نہ ہو آخرت میں جہنم بن رہی ہو تو پھولوں کے بستر پر نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، صحیح، اتنے دکھ جمع ہو صحیح۔ جاتے ہیں، وہ عکس ہوتا ہے اس کا، اتنی پریشانیاں اندر آ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے عالی شان محل، چوکیدار، نوکر، گارڈ، خدمت گار، بہترین بستر، تو بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، نیند کو ترس رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو وہ کیفیات معرفت جو ہیں وہ دو عالم میں سکون کا سبب ہیں اور پانا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مجھے سہولتیں نہ ملیں؟ ملنا الگ بات ہے، خواہش تو ہر انسان، ہر انسان۔ بالکل صحیح بات، اسی طرح طلب الہی کی خواہش، قرب الہی کی بھی ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش محنت شرط ہے، تلاش کرے اللہ کے ایسے بندوں کو، وہ کیفیات اخذ کرے، پھر معرفت حق نصیب ہوگی، علوم کا خزانہ بھی کھل جائے گا، راہیں بھی سامنے آ جائیں گی، توفیق عمل بھی وہ دے دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کریم کا ارشاد ہے، جو میرے لیے، میری خاطر، میری عظمت کو پانے کے لیے، میری معرفت کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، میں ایک نہیں کئی راہیں ان پہ کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ اپنے ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جہاں سے وہ کیفیات نصیب ہو جاتی۔ بے شک، تو معرفت حق کے بے شمار مدارج ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا درجہ ہے۔ انبیاء سارے نبی ہیں، اللہ کے سارے مقرب ہیں، ان میں بھی مدارج ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح علماء حق، اولیاء اللہ سارے ولی ہیں، لیکن بعض پر سبقت لے گئے، کمی کسی میں نہیں ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فلاں ولی کی شان کم ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ فلاں کی شان فلاں سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس کی اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے آثار سے، اس کے قرائن سے، اس کے فائز سے ایک دنیا مستفید ہوئی۔ تو ایسے اہل اللہ کی تلاش اور اس کا حصول جو ہے یہ مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اور معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ عظمت الہی کو اپنی حیثیت کے مطابق جان جائے۔
ہر ایک بندے کی اپنی استعداد ہے، صحیح، وہ اپنی استعداد کے مطابق ہی جان سکتے ہیں جتنی، لیکن اپنی استعداد کے مطابق تو اس کی کوشش ہی نہ کرے، ساری عمر طلب ہی نہ کرے، تلاش ہی نہ کرے، تو یہ تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، چونکہ یہ تو مقصد حیات ہے۔ مخلوق اللہ نے انسان پیدا ہی اس لیے فرمایا، اور ساری مخلوق میں واحد مخلوق انسان ہے جسے معرفت حق کی استعداد دی گئی، باقی ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، حاکم کی طرف نظر اٹھانا کسی کے بس کی جرت ہی نہیں۔ انسان کو یہ جرت رندانہ دی کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، تب اس کے لیے حاصل نہ کرنا، زندگی بھر فرصت ہی نہ پانا، یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور جتنی معرفت نصیب ہوگی اس کی دلیل یہ بنے گی کہ وہ اتنا اللہ کی اطاعت میں فنا ہوتا جائے گا، اتباع رسالت پناہی میں اتنا فنا ہوتا جائے گا، اس کا جینا مرنا اس کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک بندہ ظاہری احکام ہے ان کا اتباع کرتا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی، الحمدللہ اس کا اللہ قبول فرمائے۔ نجات پا جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار ودخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جنت میں بھی قرب الہی کے منازل میں آگے چلا جانا، پھر اس کی لذتیں اپنی ہیں، وہ مقام اپنا ہے، اور ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے، دعوت الہی ہے، اللہ کریم بلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، پھر قیامت تک آخری دین، آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب ہے۔ اللہ مخلوق کو نبوت کے بغیر، کیا کتاب کے بغیر، رہنمائی کے بغیر نہیں رکھے گا، یہ اس کی شان سے بعید ہے۔ بالکل صحیح، جس کا مطلب ہے کہ آخر تک، قیامت قائم ہونے تک قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، احکام شریعت جاننے والے بھی، ماننے والے بھی، عمل کرنے والے، اسی طرح صاحب کیفیات بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کیفیات بانٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو قیامت تک اس کی تلاش بھی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ جو بھی دور ہو، جیسا بھی دور ہو، اس میں آپ اس کو چھوڑیں، موجود ہیں، اس کا رونا چھوڑ دیں، لوگ کیسے ہیں، کیا یہ کہا جاتا ہے نا جس دور میں ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے، آپ زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ سوچنا کہ اس دور میں وہ لوگ نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں، جب وہ لوگ نہیں رہیں گے تو دنیا نہیں رہے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور کچھ سوالات ہیں میرے پاس، جب واپس آئیں گے تو یہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 0333495501، اور اسی طرح سے آپ ہمیں کوسچن کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔